صرف غار کا قرب نہیں دیا، صرف مزار کا قرب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں سورتوں کو بھی ملا کر رکھا۔ حضرات بات یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اتقا، سب سے زیادہ متقی، قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اتقاکم اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے۔ تو اس دونوں آیتوں کو ملائے تو مقام صدیق سامنے نہیں آیا۔ میں کوئی عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی صرف اظہار عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بیان شدہ مضامین کو پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی نہیں کر رہا ہوں۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے سنیں گے، سن رہے ہیں، کوئی مجھے خوشامد نہیں کسی کی، میں تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اکرمکم، سب سے زیادہ۔ آپ بیٹھے ہیں سارے، آپ میں سے کہہ سکتے ہیں مجھے کہ جناب آپ بڑے متقی ہیں، یہ آپ کا حسن ظن ہے، چونکہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو مجھے آپ اپنے عقیدے سے متقی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک چاہے میں کچھ بھی نہ ہوں، میرا سارا عمل نامہ جو ہے، اعمال نامہ کالا ہو سیاہ ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ حسن ظن سے مجھے یا کسی کو متقی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کسی کو متقی کہہ دے، اور صرف متقی نہیں بلکہ اتقاکم، بلکہ اتقا، اس میں تفضیل کے سب سے زیادہ متقی، تو اتقا کا جب اطلاق ہوا تو اس وقت صحابہ میں ثابت کیا ہوا کہ صحابہ متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے۔ اگر صحابہ کرام 1,24,000 یعنی کم و بیش امتی جتنے تھے صحابہ کرام، یہ سارے متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے، ان سارے متقیوں سے زیادہ متقی تھے۔ اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کملی والا نہیں، کملی والا بھی دیتا تو ہم اگر نہ مانتے تو کافر تھے، لیکن یہ تو اللہ دے رہا ہے جس نے کملی والے کو نبوت دی ہے، جس نے کملی والے کو پیدا کیا ہے، جس نے کملی والے کو عزت دی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اب صدیق اکبر کے متقی ہونے میں اور سب سے متقی ہونے میں اگر وہ کسی کو شک اب بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر اسے ایمان نہیں ہے، اور قرآن کی جس آیت پر کسی کا ایمان نہ ہو، ایک لفظ پر، ایک نقطے پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مردود ہے۔